اظہر جاوید صاحب، آپ کا اوپینین سر اس پوری سچویشن پہ؟ دیکھیے، مارکا حق قوموں کی تاریخ میں ایک ایسا موقع ملتا ہے جس کے بعد ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب جو مارکا حق کے بعد جو مضمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ مارکا حق کیا کہ جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہیں اور ایون پاکستان کی ثالثی پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بہادری تھی، یہ وہ جرأت تھی، یہ وہ شجاعت تھی جو پاک فوج اور پاک فوج کے آفیسرز، جوانوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دکھائی۔ یہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ ڈیسائسو جو فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہا کہ آپ بھرپور جواب دیں، کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران جیسا ملک وہ پاکستان کی ثالثی پہ تیار ہے، امریکہ پاکستان کو ثالث مان رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کچھ پچھلے مہینے اسلام آباد میں ہوا ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے، یہ اسی مارکہ حق کی جیت کا نتیجہ ہے اور اسی مارکہ حق کا ایک کہہ لیں کہ ثمر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ایک معتبر ملک کے طور پر ابھر کے آیا ہے۔ انفارچونیٹلی گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو پورٹرے کیا جاتا تھا نیگیٹو وے میں، لیکن اگر آپ ان 10 دنوں، 15 دنوں، 20 دنوں کی ایک پوری کمنٹری دیکھیں، آپ کوئی بھی انٹرنیشنل چینل اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے اسکائی نیوز ہو، بی بی سی ہو، آئی ٹی وی ہو، فاکس ہو، سی این این، کوئی بھی چینل، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے جہاں اپنی شجاعت کو، اپنی بہادری کو تسلیم کروایا، دوسری طرف انہوں نے ایک ذمہ دار سٹیٹ ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ جب ان سے امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت ایک جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے، تو پاکستان نے امریکہ کی اس درخواست کو قبول کیا اور آج وہی نتیجہ ہے کہ ٹرمپ اپنی ہر ٹویٹ میں، ہر میسج میں کہتا ہے آن دی ریکویسٹ آف پاکستان۔ تو یہ الحمدللہ پاکستان کیا جو ایک عروج شروع ہوا پاکستان کا پوری دنیا میں ایک ڈھنگا بچنا شروع ہوا، یہ اسی مارکہ حق کا نتیجہ ہے۔ بے شک میں ویلکم کروں گا پینل میں، مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صالح صاحب۔ سمریز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سمریز صاحب، تاریخ ساز دن، اپنی یادیں شیئر کریں، کامیابی کے اوپر روشنی ڈالیے حضور، اینڈ ہاؤ ڈو وی بلڈ آن دس سکسیس؟ ہمیں مزید اچیومنٹس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت اللہ کا کرم تھا کہ اسٹریٹجک ری برتھ تھی پاکستان کی مئی 25 میں، اور اس کے بعد سے پاکستان کا جو ٹریجیکٹری اللہ کے فضل سے اپ ورڈ ہے، اور کنورسلی جو ہمارا اپنی دشمن ہے اس کی کمبختی کا اختتام نہیں ہو رہا۔ ہر دوسرے دن اسے ایک نئی ریولیوشن میں بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں مطلب ظاہر ہے کامیابی کے بعد ہم نے ہمبل بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہمیں یہ کامیابی ملی، عوام کی یکجہتی کے ساتھ ہمیں کامیابی ملی، آرم فورسز کی پروفیشنلزم کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کی آپ بات کریں تو بہت اچھا ہمیں ایک لانچ پیڈ مل گیا ہے سفارتی محاذ کے اوپر، عسکری محاذ کے اوپر، یونیفیکیشن آف دا نیشن کے محاذ کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بلڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کر سکتے ہیں۔ ویل سیڈ، بالکل ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لانا چاہیے، جس طرح مسعود نے بھی ریفارمز کا ذکر کیا کہ ویری سون ویل سی دوز ریفارمز کمنگ ان۔ ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس تو آج جو فارن آفس کی بریفنگ کی ترجمان کی اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اینڈ آف کورس انٹرنیشنل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ٹیک اے بریک۔ اظہر جاوید صاحب، آپ کا اوپینین سر اس پوری سچویشن پہ؟ دیکھیے، مارکا حق قوموں کی تاریخ میں ایک ایسا موقع ملتا ہے جس کے بعد ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب جو مارکا حق کے بعد جو مضمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ مارکا حق کیا کہ جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہیں اور ایون پاکستان کی ثالثی پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بہادری تھی، یہ وہ جرأت تھی، یہ وہ شجاعت تھی جو پاک فوج اور پاک فوج کے آفیسرز، جوانوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دکھائی۔ یہ
ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ ڈیسائسو جو فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے ایک وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہا کہ آپ بھرپور جواب دیں کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایران جیسا ملک وہ پاکستان کی ثالثی پہ تیار ہے, امریکہ پاکستان کو ثالث مان رہا ہے, اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ پچھلے مہینے اسلام آباد میں ہوا ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے, یہ اسی مارکہ حق کی جیت کا نتیجہ ہے, اور اسی مارکہ حق کا ایک کہہ لیں کہ ثمر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ایک معتبر ملک کے طور پر ابھر کے آیا ہے. انفارچونیٹلی گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو پورٹرے کیا جاتا تھا نیگیٹو وے میں, لیکن اگر آپ ان 10 دنوں 15 دنوں 20 دنوں کی ایک پوری کمنٹری دیکھیں, آپ کوئی بھی انٹرنیشنل چینل اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے اسکائی نیوز ہو, بی بی سی ہو, آئی ٹی وی ہو, فاکس ہو, سی این این, کوئی بھی چینل, وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے. مارکہ حق میں پاکستان نے جہاں اپنی شجاعت کو, اپنی بہادری کو تسلیم کروایا, دوسری طرف انہوں نے ایک ذمہ دار سٹیٹ ہونے کا ثبوت بھی دیا. جب ان سے امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت ایک جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے, تو پاکستان نے امریکہ کی اس درخواست کو قبول کیا, اور آج وہی نتیجہ ہے کہ ٹرمپ اپنی ہر ٹویٹ میں, ہر میسج میں کہتا ہے آن دی ریکویسٹ آف پاکستان. تو یہ الحمدللہ پاکستان کیا جو ایک عروج شروع ہوا پاکستان کا پوری دنیا میں ایک ڈھنگا بچنا شروع ہوا, یہ اسی مارکہ حق کا نتیجہ ہے. بے شک. میں ویلکم کروں گا پینل میں, مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صالح صاحب. سمریز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سمریز صاحب, تاریخ ساز دن, اپنی یادیں شیئر کریں, کامیابی کے اوپر روشنی ڈالیے حضور, اینڈ ہاؤ ڈو وی بلڈ آن دس سکسیس. ہمیں مزید اچیومنٹس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت اللہ کا کرم تھا کہ اسٹریٹجک ری برتھ تھی پاکستان کی مئی 25 میں, اور اس کے بعد سے پاکستان کا جو ٹریجیکٹری اللہ کے فضل سے اپ ورڈ ہے, اور کنورسلی جو ہمارا اپنی دشمن ہے اس کی کمبختی کا اختتام نہیں ہو رہا. اب دوسرے دن اسے کہ نئی جو ہے میں بھی اٹھانی پڑتی ہے. Having said that, ہمیں مطلب بظاہر کامیابی کے بعد ہم نے ہمبل بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہمیں یہ کامیابی ملی, عوام کی یکجہتی کے ساتھ ہمیں کامیابی ملی, آرم فورسز کی پروفیشنلزم کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کی آپ بات کریں تو بہت اچھا ہمیں ایک لانچ پیڈ مل گیا ہے, ثقافتی محاذ کے اوپر, عسکری محاذ کے اوپر, یونیفیکیشن آف دا نیشن کے محاذ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بلڈ کر سکتے ہیں, اور ہمارے جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کر سکتے ہیں. ویل سیڈ. بالکل ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لانا چاہیے, جس طرح مسعود نے بھی ریفارمز کا ذکر کیا کہ ویری سون ویل سی دوز ریفارمز کمنگ ان. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے, بریک سے واپس تو آج جو فارن آفس کی بریفنگ کی ترجمان کی اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, اینڈ آف کورس انٹرنیشنل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹیک اے بریک.